السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا دوسرا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے پولیس اکیڈمی کی سپریم کونسل کے اجلاس کی صدارت پر اپنی خوشی و مسرت کا اظہار کیا ہے۔ عرب وزرائے سماجی امور کی کونسل کا 42واں سیشن اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے، اور قطر نے جنین کیمپ پر آج کی جانے والی وحشیانہ جارحیت کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ اور پولیس اکیڈمی کی سپریم کونسل کے صدر شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے پولیس اکیڈمی کے چوتھے اور پانچویں بیچز کو سرٹیفکیٹس کے حصول کی مبارکباد دی ہے۔ ان میں راس العفان کالج برائے ہنگامی حالت و سلامتی کے اہل طلبہ بھی شامل ہیں، اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے ٹویٹر پر اپنے آفیشیل اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ میں پولیس کالج راس العفان کالج برائے ہنگامی حالت و سلامتی سے فارغ تحصیل ہونے والے قطری اور برادر عربی ملکوں کے طلباء کو مبارکباد دیتا ہوں۔ انہوں نے پولیس اکیڈمی کی سپریم کونسل کے پہلے اجلاس کی صدارت کرنے پر بھی اپنی خوشی و مسرت کا اظہار کیا۔ اس اجلاس میں اس کے ایجنڈے میں شامل اہم موضوعات اور کالجوں کے ہائر اسٹڈی کے منصوبوں اور پروگراموں کے موضوعات کا جائزہ لیا گیا۔ فارغ التحصیل ہونے والے طلباء کی کل تعداد 124 ہے، جن میں فلسطین اور اردن سے آنے والے طلباء بھی شامل ہیں۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے دوحہ کی میزبانی میں جاری عرب وزرائے سماجی امور کی کونسل کے 42ویں سیشن کے شرکاء کا خیر مقدم کیا ہے، اور اس تمنا کا اظہار کیا ہے کہ سماجی ترقی میں عربی ملکوں اور عرب سوسائٹیوں کے مشترکہ مقاصد کے حصول میں ان وزراء کی کوششیں کامیابی سے ہمکنار ہوں گی۔ قطر کی شورا کونسل تنظیم اسلامی تعاون کے ممبر ملکوں کی کونسلوں کے اتحاد کی 17ویں کانفرنس اور اس موقع پر منعقدہ دوسرے اجلاسوں میں شریک ہے۔ یہ کانفرنس الجزائر میں شروع ہو گئی ہے، اور شورا کونسل کی ڈپٹی اسپیکر ڈاکٹر حمدہ بنت حسن السلیتی اس میں شورا کونسل کے وفد کی قیادت کر رہی ہیں۔ کانفرنس کا عنوان رکھا گیا ہے جدیدیت اور ترقی کی شرطیں اور اسلامی دنیا۔ کانفرنس کی کوشش ہے کہ موجودہ غیر مستحکم جیو پولیٹیکل اور معاشی حالات میں اسلامی دنیا کی کوششوں کو متحد کیا جائے۔ وزیر سماجی ترقی و خاندان اور 42ویں سیشن کی صدر محترمہ مریم بنت علی بن ناصر المسند نے عرب وزرائے سماجی امور کی کونسل کے 42ویں سیشن کے اجلاسوں کے اختتام پر کہا ہے کہ عرب وزراء سماجی امور کی کونسل کا یہ سیشن اس نقطے پر اتفاق رائے کا مظہر ہے کہ سماجی ترقی کی مشترکہ عربی کوششیں جاری رکھی جائیں۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ اگلے مرحلے کا روڈ میپ تیار کر دیا گیا ہے، جس میں بہت سے چیلنج بھی ہوں گے، مسائل کے حل بھی، اور رکاوٹوں کو ہٹانے کے پروگرام بھی۔ ان منصوبوں اور پہل والے پروگراموں کو نافذ کیا جائے گا، اور عرب ملکوں کے ترقیاتی اور سماجی پروجیکٹس پر کام کیا جائے گا۔ عرب وزرائے سماجی امور کی کونسل نے اپنے 42ویں سیشن کے اختتام پر اعلان دوحہ جاری کیا ہے، اور اس میں فیفا قطر 2022 ورلڈ کپ ٹورنامنٹ کے انتظامات میں قطر کی کامیابی کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس ٹورنامنٹ میں معذوروں کے لیے بطور خاص بہت عمدہ انتظامات کیے گئے تھے۔ کونسل نے قطر کے اس اعلان کا بھی خیر مقدم کیا ہے کہ وہ معذوری سے متعلق چوتھی عالمی سربراہ کانفرنس کی میزبانی کرے گا۔
مقبوضہ فلسطینی سرزمین کے حالات کی طرف چلیں تو قطر نے جنین کیمپ پر کی جانے والی وحشیانہ اسرائیلی جارحیت کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے نہتے فلسطینی عوام پر اس کے بھیانک اور شرمناک جرائم کا تسلسل قرار دیا ہے۔ قطری وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ قابض اسرائیل آج پہلے کے کسی بھی وقت کے مقابلے میں اپنے آپ کو کہیں زیادہ مطمئن محسوس کرتا ہے، کیونکہ اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی جاتی اور وہ ہمیشہ سزا سے بچ جاتا ہے۔ اسی بنا پر اس کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے کہ وہ فلسطینی عوام کے خلاف مزید سے مزید جرائم اور خلاف ورزیوں کا ارتکاب کرتا چلا جائے، بچوں، عورتوں اور عمر رسیدہ افراد سمیت سول باشندوں کو قتل کرتا پھرے اور اسپتالوں اور اہم سول مقامات کو بھی بے دریغ نشانہ بناتا رہے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ فلسطینی عوام کے خلاف منصوبہ بند شدت میں اضافے کے رد عمل میں تشدد کے دائرے میں جتنی بھی وسعت آئے گی اس سب کی ذمہ داری قابض انتظامیہ پر ہی عائد ہوگی۔ قطر کی وزارت خارجہ نے زور دے کر کہا ہے کہ بین الاقوامی قوانین اور انسانی مسائل کو ٹکڑیوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا کہ دنیا کے کسی علاقے میں تو ان پر عمل درآمد کیا جائے اور کسی علاقے میں انہیں فراموش اور نظر انداز کر دیا جائے۔ اس نے کہا کہ یہ ڈبل رویے ناقابل قبول ہیں، کیونکہ لوگوں کے خون کی حرمت ایک ہی ہے اور سب کے حقوق برابر ہیں، خواہ علاقوں اور مقامات میں کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ بین الاقوامی قانونی فیصلوں کے نفاذ اور عدل و انصاف کے اصولوں پر عمل درآمد میں منتخب پالیسیوں اور قوت و طاقت کی پالیسیوں کو ترجیح دینے کی وجہ سے اب قبضے کے تسلسل کو سمجھنا مشکل نہیں رہا۔ قطر کی وزارت خارجہ نے قطر کے اس مستقل موقف کو دہرایا ہے کہ مسئلہ فلسطین ایک منصفانہ مسئلہ ہے، برادر فلسطینی عوام کے حقوق قانونی حقوق ہیں اور 1967 کی سرحدوں کے مطابق فلسطینی ریاست کا قیام ضروری ہے جس کا دارالحکومت مشرقی القدس ہو۔ قابض اسرائیل کے طیاروں نے آج غزہ کی پٹی کے مختلف مقامات پر مسلسل حملے کیے ہیں۔ اسرائیلی طیاروں نے پٹی کے وسطی حصے میں واقع المغازی کیمپ کے ایک ٹھکانے پر تقریباً 15 میزائل داغے ہیں، جس میں وہ ٹھکانہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے اور اس کے قریب کی عمارتوں اور املاک کو نقصان پہنچا ہے۔ اس اسرائیلی حملے کی وجہ سے پٹی کے وسطی علاقے میں بجلی کی سپلائی ختم ہو گئی ہے۔ اس حملے سے چند گھنٹے پہلے اسرائیلی فورسز نے مقبوضہ مغربی کنارے میں 10 فلسطینیوں کو شہید کر دیا تھا، جن میں سے 9 فلسطینی جنین شہر اور اس کے کیمپ پر کیے جانے والے حملے میں شہید کیے گئے۔ فلسطینیوں کے اس قتل عام میں شہید ہونے والوں کی روحوں کے احترام میں 3 روز کا سوگ منایا جا رہا ہے، جس میں فلسطینی پرچم سرنگوں ہے۔ فلسطینی قیادت نے اسرائیل کے ساتھ سیکیورٹی کوآرڈینیشن روک دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ جنین کیمپ پر اسرائیل کی وحشیانہ جارحیت کی لگاتار مذمتوں کے بعد امریکہ کی وزارت خارجہ نے بے گناہ جانوں کے ضائع ہو جانے اور سول باشندوں کے زخمی ہو جانے پر اپنے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ نے زور دے کر کہا ہے کہ اس وقت تمام فریقوں کی جانب سے شدت میں اضافہ نہ کرنے کی سخت ضرورت ہے اور مغربی کنارے میں سیکیورٹی کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے سب مل کر کام کریں۔ اس نے کہا کہ فلسطینی اور اسرائیلی سب امن کے ساتھ جینے کے حقدار ہیں۔ جنین پر قابض اسرائیل کی جارحیت اور قتل عام کے بعد بہت سے فلسطینی علاقوں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے جنہیں قابض فورسز نے کچل دیا۔ ان شہیدوں کے احترام اور ان کی خون ریزی کے خلاف احتجاج کے طور پر مقبوضہ القدس سمیت مغربی کنارے کے تمام اضلاع میں آج عام ہڑتال کی گئی ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق شیروں کی کچھار نامی تنظیم نے نابلس کے قریب ایک اسرائیلی ملٹری پوائنٹ پر فائرنگ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ مسجد اقصی کے امام شیخ اکرمہ صبری نے جنین کیمپ
اور مقبوضہ القدس پر مسلسل کی جانے والی اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ دائیں بازو کی موجودہ انتہا پسند اسرائیلی حکومت مسجد اقصی پر قبضہ کرنے کی کوشش کر سکتی ہے۔ عراق میں بغداد کی پریزیڈنسی اپیل کورٹ کی سینٹرل کرمنل کورٹ نے 2014 میں داعش تنظیم کی طرف سے کیے جانے والے اسپیکر نامی قتل عام کے جرم میں حصہ لینے کی پاداش میں 14 افراد کو پھانسیاں دے دینے کا حکم سنا دیا ہے۔ کیمیاوی ہتھیاروں پر پابندی کی تنظیم نے آج بتایا ہے کہ تقریباً 2 سالوں تک جاری رہنے والی تحقیقات سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ کم از کم ایک سرکاری فوجی ہیلی کاپٹر نے سن 2018 میں شامی شہر دوما کی رہائشی عمارتوں پر کلور نامی گیس کے سلنڈر گرائے تھے، جس کے نتیجے میں اس وقت 43 اشخاص قتل ہو گئے تھے۔ یہ شہر اس وقت حزب اختلاف کی فورسز کے کنٹرول میں تھا۔ اس تنظیم نے بتایا ہے کہ بایولوجی اور ماحولیات کے تقریباً 70 سیمپلز اور سیٹلائٹ کے ذریعے حاصل کی جانے والی تصویروں کا ٹیکنیکلی تجزیہ کیا گیا ہے، عینی شاہدوں کے 66 انٹرویو کیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ بیلسٹک میزائلوں اور گولے بارود کے کئی ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ ایران کی انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ آج تہران میں آذربائیجان کے سفارت خانے کی عمارت پر ہونے والے ایک مسلح حملے میں ایک شخص ہلاک اور 2 دوسرے زخمی ہو گئے ہیں۔ تہران پولیس کی کمان نے کہا ہے کہ حملہ آور چوری چھپے سفارت خانے کی عمارت میں داخل ہو گیا تھا اور اس نے اندر جا کر فائرنگ شروع کر دی۔ اس نے بتایا کہ کمان کے عناصر نے اس حملہ آور کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس ذریعے نے مزید کہا ہے کہ حملہ آور نے اپنے اعترافات میں کہا ہے کہ اس نے ذاتی وجوہات کی بنا پر یہ حملہ کیا تھا۔ ادھر آذربائیجان کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ ایک مسلح شخص سفارت خانے کی گارڈ پوسٹ کو چکمہ دے کر سفارت خانے میں داخل ہو گیا اور اس نے کلاشنکوف بندوق کے ذریعے ایک سیکیورٹی اہلکار کو قتل اور 2 دوسرے گارڈز کو زخمی کر دیا۔ اور اب کچھ اقتصادی خبریں۔ وزیر مملکت برائے امور توانائی انجینئر سعد بن شریدہ الکعبی سے جمہوریہ کوریا کے وزیر اراضی و بنیادی ڈھانچہ و امور توانائی جناب وون ہی ریونگ نے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان توانائی کے شعبے میں 2 طرفہ تعلقات و تعاون اور اسے مزید فروغ دینے کے وسائل پر گفتگو کی گئی ہے۔ وزارت تجارت و صنعت نے اعلان کیا ہے کہ قطر اور مملکت مراکش کے درمیان آزادانہ تجارت کے سمجھوتے پر مذاکرات کا دوسرا دور دوحہ میں مکمل ہو گیا ہے۔ امریکہ میں خام تیل کے ذخیرے میں توقع سے کم تیل کے اضافے کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں قدرے اضافہ ہوا ہے۔ پاکستانی کرنسی اس وقت سخت ترین دباؤ کی شکار ہے اور وہاں انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 24 روپے 11 پیسے بڑھ کر 255 روپے تک پہنچ گئی ہے، اور انٹر بینک میں ڈالر بیچنے والے 260 روپے مانگ رہے ہیں۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 12 روپے مہنگا ہونے کے بعد 255 روپے میں کہا گیا ہے کہ فروخت ہو رہا ہے۔ دریسنا بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF اگلے ہفتے ایک ٹیم پاکستان بھیجے گا تاکہ ملک کے غیر ملکی زر مبادلہ کے بحران کی وجہ سے درآمدات تقریباً رک جانے کے بعد انتہائی ضروری امدادی پروگرام کو بحال کرنے پر بات چیت کی جا سکے۔ پاکستان جنوبی ایشیا میں شدید ترین معاشی مشکلات کا شکار ہے، جو کہ لامتناہی غیر ملکی قرضوں کی خدمت کر رہا ہے، جبکہ افراط زر میں وہاں اضافہ ہو رہا ہے اور اس کے ڈالر 3 ہفتوں سے زیادہ عرصے سے درآمدات خریدنے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے جمعرات کو دیر گئے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایک جائزہ ٹیم منگل کے روز دارالحکومت اسلام آباد پہنچے گی تاکہ مزید مالی امداد کے اجراء پر موجودہ تعطل کو توڑنے کی کوشش کی جا سکے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔
वजीर आज़म और वजीर दाखिला ने पुलिस अकेडमी की सुप्रीम काउंसिल के इजलास की सदारत पर अपनी खुशी और मसरत का इजहार किया है। अरब वज़राए समाजी अमूर की काउंसिल के 42वां सेशन दोहा में अपने इख्तिताम को पहुंच गया है और कतर ने जनीन कैंप पर की जाने वाली वहशियाना इसराइली जारहियत की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत की है। रेडियो कतर से आज का दूसरा नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। फी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख नूर उमल बवा की 1 क्यू रियाल से। और काफ़ी दिनों से मैं सोशल मीडिया पे बहुत से वीडियो देख रहा था। बहुत से लोगों का जॉब चले गई और टर्मिनेट कर दिए हैं, मुल्क भेज रहे हैं। तो ऐसे वीडियो देख के याद आया कि अपने कंपनी में हायर कर रहे हैं लोगों को जो भी टर्मिनेट हो गए हैं, मुल्क जाने की फिराक में हैं। तो ऐसे लोग अगर कतर में होकर काम ढूंढ रहे हैं, काम चेंज करना चाहते हैं तो अपने कंपनी में हायर कर रहे हैं। मुझसे कांटेक्ट कीजिए। अगर हो सकता है आपको इंटरव्यू में पास हो जाएंगे तो हम लोग अपने कंपनी में लेंगे और चेंज भी कर लेंगे। और मुल्क जाने से अच्छा है इधर ही होके चेंज कर लीजिए। और किसी को ज़रूरत है तो ये वीडियो उनको, आपके दोस्त वगैरह उनको भी शेयर कीजिए ताकि वो मुल्क जाने से अच्छा है अपने कंपनी में चेंज करके अपने यहाँ पर ही काम करें। तो ऐसे लोगों को मैं काम भी दे सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। अगर टर्मिनेट हो गए हैं नो प्रॉब्लम, हम